کا شہزادہ شہزادہ Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید. پام سنڈے کے حوالے سے پرنس آف پیس میں اس خصوصی پروگرام میں ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اور ہم بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر عاشر کے وسیلہ سے سن رہے تھے. انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اس کی وضاحت فرمائی کہ کس طرح پرانے عہد نامہ میں جب بادشاہوں کا چناؤ ہوتا تھا تو ان کو ویلکم کیا جاتا تھا, آنر دیا جاتا تھا. اور جب یسوع مسیح بھی یروشلم میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں پر پرتپاک طریقے سے لوگوں نے والہانہ وہاں پر ریسیپشن دی ہے, ویلکم کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ پاسٹر عاشر جسن صاحب سے ہم مزید جانیں. بھائی صاحب, آپ بریک پر جانے سے پہلے بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے, تو پلیز اسی بات کو جی ڈاکٹر صاحب, میں بات کر رہا تھا کہ دنیا میں جو ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے, اس جیسا کوئی بادشاہ نہ تو ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. ہاں جی, اور اس کا نام ہے سلیمان بادشاہ. سلیمان بادشاہ, بالکل بالکل. لیکن یہاں جو بادشاہ انٹری لے رہا ہے, داخل ہو رہا ہے, ہاں جی, وہ اس سے بھی بڑا ہے. آمین آمین, پریز گاڈ پریز گاڈ. اور جب سلیمان بادشاہ کو مسا کیا گیا بطور بادشاہ, تو اس کو گدھے پر اور اس کے آگے نرسنگے جو ہے بجائے گئے اور لوگوں نے نعرے لگائے کہ یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے. جی, گدھے پر سوار ہونا یہ بھی نبوتوں کی تکمیل ہے. تکمیل, بالکل بالکل. جی, گھوڑے پر سوار ہونا حاکم ہوتے ہیں, بادشاہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو بادشاہ ہے وہ گدھے کے اوپر سوار ہو رہا ہے. اس کا ایک مقصد ہے, ایک میسیج ہے, ٹھیک ہے, ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے. جی, جو گدھے پر سوار ہو کر آتا تھا وہ ایک پیغام تھا دوسروں کے لیے کہ وہ سلامتی کا, صلح کا, محبت کا اور حلیمی کا پیغام لے کر آیا ہے. بالکل صحیح. اور جو گھوڑے پر لے کر آتا ہے وہ حکم کا, تسلط کا پیغام دیتا تھا اور دوسروں کو دبانے کا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ایک محبت کا درس ہے, حلیمی اور فروتنی کا درس ہے. جی, اور جو مسیحت میں جو لیڈرشپ ہے, دیٹ از اے سرونگ لیڈرشپ. بالکل. جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ سب کا غلام بنے, وہ چھوٹا بنے, تو پھر اس کو بلندیاں ملیں گی. اور یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے کریکٹر میں دکھایا ہے, اپنے کریکٹر سے, اپنی شخصیت سے, اپنے مزاج سے دکھایا ہے, ثابت کیا ہے, ایک سبق دیا, ایک درس دیا جو ہمیں فالو کرنا ہے. بالکل. اور خدا جب اپنے نبیوں کو چنتا, قاضیوں کو چنتا, بادشاہوں کو چنتا, تو وہ یہی محبت کا درس دیتے, حلیمی اور فروتنی کا. اور خداوند یسوع مسیح نے وہی جو ٹریڈیشن, ببلیکل ٹریڈیشن تھی, بائبلی جو ٹریڈیشن تھی, روایات تھی, ان کو خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا ہے. ان کا گدھے پر سوار ہو کر آنا اور پیغام دینا, اور وہاں پر لوگوں کی محبت کا اظہار ہے. صحیح, بہت اچھے پاسٹر عاشر جسن صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی. آگے بڑھیں گے اور میں درخواست کروں گا پاسٹر پطرس صدیق صاحب سے کہ کھجوروں کے اعتبار کے تعلق سے مزید ہم ان سے جانیں, سیکھیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں. پام سنڈے آج کا ٹاپک ہے بھائی صاحب, تو جی اس حوالے سے مزید کیا پیغام ہے؟ جی شکریہ جی. پاسٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ, پادری پیٹر صاحب نے جو ہے وہ خوبصورت انداز میں یسوع مسیح کی بادشاہی کے تعلق سے اور اس کا بادشاہ ہونا ازرو کتاب مقدس اور نبوتوں کی روشنی میں ہے, ایک بڑی سچائی ہے جس کو تمام مسیحی ایماندار غیر متنازع طور پر تسلیم کرتے ہیں. آمین. بالکل. جیسے میں نے پہلے کچھ تاریخ کے حوالے سے بیان کیا, پام سنڈے کے حوالے سے, تو ہم نے اس میں کچھ گیپس بھی دیکھے. رسولی تسلسل کیوں نہ قائم رہ سکا, یا رسولوں نے اس کو کیوں سیلیبریٹ نہ کیا. بالکل. جہاں تک مجھے کچھ معلومات عذر انجیل مقدس حاصل ہوئی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین ناظرین بھی ان سچائیوں سے واقف ہو سکیں. صحیح. اور ہمیں ان سچائیوں کو جان کر, پہچان کر, کچھ چیزوں کو ہمیں اصلاح کرنا ہوتا ہے اور کچھ کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے, صحیح, تاکہ ان کو اور بڑھا دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کچھ کو درست کرنا ہوتا ہے. جی.
जैसे मैंने तारीख का हवाला देने का मेरा एक बाकायदा मकसद था कि रसूलों ने इन रसूम को ज़्यादा हाईलाइट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बहुत करीब थे, तो उन्होंने रसूम को बहुत कम अहमियत दी। क्या इसका मतलब ये था कि वो खुसूसन नजात के पैगाम को हर बशर तक पहुंचा देना चाहते थे, बिल्कुल, और जहां तक मुमकिन हो वो सबसे पहले हर शख्स को यीशु से मिलवाना चाहते थे, क्योंकि जब यीशु मसीह जिंदगी में आ जाता है, बादशाह बन जाता है, प्रेज गॉड, तो जिंदगी बजाते खुद जो है गुलजार बन जाती है, हालेलुया, और जुलूस और खुशी इंसान के दिल से निकलती है। वाह वाह वाह, क्या इसलिए वो ट्रेडिशन में नहीं पड़े, बिल्कुल, और में इसलिए में गैप दिखाई देते हैं कि वो हर एक आदमी तक अंजील का, नजात का पैगाम पहुंचाना चाहते थे। इस धुन में दिन रात उन्होंने एक कर दी। एक कर दी, बिल्कुल ऐसे। फिर मुकस्सों ने, फिर रास्तबाजों ने, फिर उनके शागिर्दों ने जी, इन चीज़ों को थोड़ा सा पीछे करके उन्होंने कभी इसका इनकार नहीं किया, इसके खिलाफ नहीं गए, जी जी, लेकिन नजात उनका बहुत बड़ा मजमून था और जिसको वो आगे से आगे लेकर चलते रहे। सही, तो यूं हमें 4 अनाजील के अंदर, यानी अनाजील अरबा, मेरे ख्याल में ये वो वाक़या है जिस पे 4 अनाजील यानी अनाजील अरबा जो है वो मुतफ़िका तौर पर जो है हमें बहुत गहरी मालूमात देती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम अनाजील का बैनस्तूर मुताला करते हैं तो मैं इसी जुलूस के हवाले से 2 तस्वीरें कम अज़ कम हमें दिखाई देती हैं, जी, जिससे मैं 2 हिस्सों में चाहूँगा तकसीम हम करें। पहली तस्वीर जो अभी खुदा के खादमों ने जो है बयान की है, और पूरी दुनिया के अंदर हमें यही तस्वीर दिखाई दे रही है, और अनाजील का सरसरी मुताला करने से यही तस्वीर सामने आती है। और मत्ती की इंजील 21वें बाब के अंदर जी, हमें ये तस्वीर दिखाई देती है जो आज हम कर रहे हैं। उसमें हमें मालूम होता है कि इस ग्रोह ने, इस हजूम ने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया। प्रेज पहली गॉड, बात, जी, वो नारा ये था, मुबारक है जो खुदावन के नाम पर आता है। फिर कपड़े बिछाए। ये कदीम ज़माने की एक रस्म थी कि जब बादशाह आया करते थे तो लोग उनके घोड़ों के नीचे जो है वो कपड़े बिछाते थे, कारपेट बना देते थे, जिससे बादशाह खुश होता था और फिर उनके लिए उनकी तवक्को के मुताबिक ऐलान करता था। ठीक है। और तीसरी बात मुझे दिखाई देती है खजूरों की डालियां। जी, रूमी फातिहीन जब फतह से वापस लौटते थे तो हाथों में खजूरों की टहनियां होती थी। तो ये ग्रोह साबित करता है कि यीशु मसीह फातिह है। वाह, प्रेज गॉड, और फिर इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि वो यीशु मसीह को बादशाह बनाना चाहते हैं। ये वो 4 तस्वीरें हैं जो रोशन पहलू है हमारे लिए, बिल्कुल, जिसकी बुनियाद पे आज हम पाम संडे मना रहे हैं। बना रहे, बिल्कुल, लेकिन बगैर किसी मायूसी के, बगैर किसी दुख के, अगर हम अनाजील का थोड़ा थोड़ा तारीखी बयान पढ़ें तो तस्वीर का दूसरा रुख भी है। जी, और बहुत सारे खुदामुद्दीन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस जगह पे जो ग्रोह है, ये जो भीड़ भाड़ है, इनमें से अक्सरियत वही है जो चंद दिनों के बाद ये कह रहे थे इसको सलीब दो। अब बराबर को छोड़ दो, इसको सलीब दो। जी जी, ऐसे ही। सब नहीं, सब कभी भी नहीं होते, हाँ जी, हाँ जी, उसमें कुछ अक्सरियत। अक्सरियत, उसके लिए एक बड़ी लॉजिकल बात जो है, उल्मा का कहना है कि जो कुछ भी इन्होंने किया है, नो डाउट उसमें बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके साथ यीशु मसीह ने बुलाई की थी, जी, लेकिन जो अनाजील के अंदर में भीड़ भाड़ और लोग इकट्ठे दिखाई देते हैं कभी कभी, ठीक है। यूहन्ना की अंजील के अंदर इनके इकट्ठे होने की एक वजह बयान की गई है जो मैं चाहता हूं कि हमारे नाज़रीन सामीन जो है वो सुने। जरूर, बिल्कुल। यूहन्ना की अंजील उसका 6ठा बाब और उसकी 15वीं आयत मुकस्सा मैं तिलावत करूंगा और हम फिर इसी ग्रोह की तरफ जो है वो आएंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 6ठा बाब और उसकी 15वीं आयत मुकस्सा मैं तिलावत करूंगा। लिखा है,
बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। सो ये कौन से लोग हैं जो यीशु मसीह को बादशाह बनाना चाहते हैं? जी, तरतीब यह कि पीछे बहुत बड़ा मौजा हुआ है, आगे बादशाह बनाना चाहते हैं, अब यीशु मसीह बनना नहीं चाहते। तो फिर हमें ये वही सदाए बाज गश्त है, आओ यीशु मसीह आया उसे बादशाह बनाए। ये बाकायदा सिविलाइज्ड ग्रुप है, ये वो यहूदी इज्तिमा है जो यीशु मसीह को बादशाह बनाने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल। और ये खुदावन का इंतज़ाम है कि एक ही मरकज़ में बड़ी सच्चाइयाँ इकट्ठी हो रही हैं। पीछे नबूवतें हैं जो पूरी होनी है जी। और यीशु मसीह को यरूशलेम से गुजरना है, जी, और यहाँ पे यहूदियों की वो चाहते, वो ख्वाहिशें हैं जो यीशु से जोड़ रहे हैं, वो अपना बादशाह बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। लूका में एक और लीड देता है इसी ग्रोह की। 4 अनाजील जो हैं वो होशाना के नारे जरूर बुलंद करती हैं। बिल्कुल। जब हम लूका की इंजील 19वें बाब की 29वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक पढ़ते हैं, जी, तो इस जुलूस और इस ग्रोह के जो मुतालबात हैं या उनके नारे हैं, वो हमें इनके जो आशाएं हैं, आरजुएं हैं, चाहते हैं, वो हमें बाद में गम-आलूदा दिखाई देती हैं। अगर हम तसलसल पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, जब ये सब कुछ हो रहा था, जो भी हमने बयान किया है, तो लिखा जब वो शहर के नज़दीक आया तो उस पर रोया और कहा, बिल्कुल ऐसे ही। काश तू आज के दिन मुझे जान लेता, पहचान लेता, बिल्कुल। लेकिन अब तुझसे सलामती के दिन छुप गए हैं। तो मालूम होता है, हमें पता चलता है, दूसरी तस्वीर के अंदर में पता चलता है कि जो धुन थी, जो लगन थी, जो इनके अंदर जोशो खरोश था, वो यीशु मसीह को बादशाह बनाना चाहते हैं, खुदावन मानना चाहते हैं, आमीन। लेकिन वो कैसा बादशाह बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, वो उनका अपना एक है। आप भी सब जानते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, बिल्कुल सही। तारीखी इतबार से तारीख बयान करती है कि यीशु मसीह से 586 वर्ष पहले नबूकत नजर ने यरूशलेम की ईंट पर ईंट बजा दी। फिर बाद में फारस ने यहूदियों को अपना गुलाम बनाया, उसके बाद फिर यूनानियों ने यहूदियों को अपना गुलाम बनाया, उसके बाद फिर रोमियों ने यहूदियों को अपना गुलाम बना लिया। अब ये आज़ादी चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, रिहाई चाहते थे। सही। ये गलत नहीं है। और फिर ये क्या कहते थे कि हमारे दुश्मन रोम से हमें आज़ादी दिलाओ। आज़ादी दिलाओ। तो यूं वो एक गलती कर रहे थे दुश्मन को पहचानने की। यीशु मसीह ने ये जवाब दे रहे थे कि तुम्हारा दुश्मन जो है वो रोम नहीं है, शैतान है। वाह, बहुत अच्छा। तुम्हारा दर्द, गुलामी, जंजीरें, टैक्स नहीं है, गुनाह है। ओ, ये बहुत बड़ा जुआ है, सही बात है। और तुम्हें सबसे पहले मुझे अपने दिल का बादशाह बनाना है। वाह वाह, ताकि मैं तुम्हें गुनाह के जुए से, गुलामी से आजाद। जी जी जी, बहुत अच्छा। और हमें मालूम होता है उन तारीखी जो सेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे वाक़यात, उनसे पता चलता है अक्सरियत, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, सब नहीं होते, कि अक्सरियत को उससे निजात दहिंदा कबूल करना। सो यीशु मसीह चाहते थे हाँ जी, कि वो ज़रूर उन्हें छुड़ाएं, आज़ादी दें, रिहाई दें, लेकिन सबसे पहले गुनाहों से। बिल्कुल। अगर इन्हें बादशाही मिल भी जाती है जी, तो क्या गारंटी है कि ये दूसरों से बेहतर साबित होते? तो खुदावन की ख्वाहिश ये थी कि उसकी अपनी प्यारी कौम वाह, गुनाहों से छूटे, प्रेज द लॉर्ड, नापाकी छोड़े, जबरदस्त, नाराजगी छोड़े, आमीन। सबसे पहले वो उनके दिलों का बादशाह बने। Praise लेकिन जैसे मैंने बताया कि अक्सरियत ही हमेशा ऐसा होती है, हाँ जी, बहुत से लोगों को ये बात शायद पसंद आई, और नतीजा उसका हमारे सामने है कि उनमें से बहुत सारी आवाज़ें वही थी जो इतवार के रोज़ उसे बादशाह बनाना चाहते हैं और एक हफ्ते बाद वो स्लीप बढ़ाना चाहते हैं। स्लीप देना चाहते हैं, सही। तो इसलिए हमें इससे पाम संडे जो है, इसका जो बड़ा मैसेज है हमारे लिए ये है कि खुदा मसीह बादशाह है, हकीकी बादशाह है। आमीन, प्रेज गॉड। लेकिन अगर मेरी जिस्मानी ख्वाहिशें या ज़रूरतें बादल खास्ता पूरी नहीं भी होती, हाँ जी, तो भी वो मेरा बादशाह है। मेरा बादशाह है। वाह वाह, बहुत अच्छे।
اور وہ ہر حال میں میرا بادشاہ ہے. آمین آمین. اور ایک چونکہ اب نئی تاریخ کا آغاز ہوا ہے, نیا عہد نامہ, جی اور آج کے راست باز کی جو بنیاد ہے وہ دنیاوی مادی چیزوں پر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یسوع مسیح کے لیے نعرے لگاتے, گیت گاتے, تالیاں بجاتے, کھجوروں کی ٹہنیاں اٹھاتے, کلام سناتے, سنتے, ہر کام کرتے. ہماری بنیاد وہی ہے جو پولس کی ہے. پریز گاڈ. کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ جدا کرے. بھوک, ننگا پن, تلوار, وبا, کال. کوئی تو چیز. پاسٹر صاحب, ہوا یہ, ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ یوحنا نے اپنے انجیلی بیان میں جی یہ درد کے ساتھ لکھا انہی لوگوں کی داستان کہ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اسے اپنوں نے قبول نہ کیا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے سن 70 میں یروشلم کو برباد کر دیا گیا, اور سن 70 سے لے کر 1945 تک بالکل یہودی برباد ہوتے رہے. اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اسے بطور نجات دہندہ قبول نہ کیا. نہیں کیا. بالکل. تو آج جو کہ میں نے ابھی جیسے ذکر کیا کر میں پھر کرنا چاہتا ہوں, نئے عہد کا دور ہے. ہمیں جشن منانے ہیں, ہمیں پام سنڈے منانا ہے, پریز دی لارڈ. ہمیں جلوس نکالنے لیکن ہیں, اپنے دلوں کا تبلے بجانے ہیں, گیت گانے ہیں, آمین. لیکن یہودیوں سے سیکھنا ہے ہاں کہ اس کی بنیاد کوئی خود غرضی اور مطلب پرستی نہ ہو. صحیح. جب اسے بادشاہ کہنا ہے تو تو پھر اسے پھر ہر حال میں بادشاہ ماننا ہے. آمین آمین. میں چاہوں گا کہ آپ کی وساطت سے تمام کلیسیوں تک یہ پیغام پہنچا سکوں کہ یسوع مسیح میرا, آپ کا, پوری دنیا کا بادشاہ ہے. ہاں, وہ دیکھنے میں گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, آمین. لیکن جیسا ہمارے پادری صاحب نے بتایا وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے, اور ہمارے دلوں میں, ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے ہمارا بادشاہ ہے. آمین آمین. بہت شکریہ پاسٹر پطرس. ناظرین, جیسا کہ پادری صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی کہ یہودیوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا کہ وہ ان کا بادشاہ ہو. تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو برائے نام یا فرضی طور پر تو مسیح ہیں, لیکن انہوں نے حقیقی طور پر یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ خداوند قبول نہیں کیا. جیسا کہ پاسٹر پیٹر صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, تو مزید ان سے جانیں گے, سیکھیں گے. پاسٹر پام سنڈے کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ نبوتی کلام پر ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں مجھے اس سے پہلے کہ میں اس طرف بڑھوں, مجھے ایک پتھر یاد آ رہا ہے, پارس نام کا پتھر, جو ایک تصوراتی پتھر ہے جس کے متعلق یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ پتھر جس کو بھی چھو جائے وہ سونا ہو جاتا ہے. واہ, پارس جو ہے. پارس. ٹھیک ہے. اور اس کی حقیقت ہمیں خدا یسوع مسیح کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ نکمی سے نکمی چیز کو وہ اعلیٰ بنا سکتا ہے. ہاللیلویہ. واہ واہ, بہت اچھے. اگر وہ مقدسہ مریم کے جو کہ کنواری تھی, اس کے بطن میں پیدا ہوا, تو ایک کنواری لڑکی کا بغیر شادی کے بچے پیدا کر لینا سوائے بدنامی اور رسوائی کے کچھ نہ تھا. ایسے ہی تھا. لیکن چونکہ یسوع اس کے بطن میں آ گیا تھا, واہ واہ واہ, تو مریم کی شان ہی, اس کی شان یہ بڑھ گئی کہ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ تجھ کو مبارک کہیں گے. اسے بے عزت نہیں ہونے دیا بلکہ مبارک لوگوں میں شمار کر دیا. پریز گاڈ. وہی یسوع اگر بیت لحم میں ایک چرنی میں پیدا ہوا ہے تو چرنی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. بالکل. اور نہ وہ کھرلی جس میں یسوع مسیح کو رکھا گیا وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. لیکن چونکہ یسوع مسیح وہاں آ گیا ہے, لہذا آج اس چرنی کی, اس کھرلی کی عزت اتنی ہے کہ تمام دنیا میں لوگ بڑے دن کے موقع پر, کرسمس کے موقع پر چرنی سجاتے ہیں, اور اس کی, کیونکہ یہ شان اس چرنی کو صرف یسوع مسیح کے بدولت نہیں. اور وہی یسوع اگر گدھے پر سوار ہوا ہے تو گدھا جو نکما سمجھا جاتا تھا, اس گدھے کو یہ اتنی شان مل گئی کہ لوگ اس کے راستے میں کپڑے بچھا رہے ہیں. یسوع وہ پارس کا ہے, جس پتھر ہے جس کو چھو لیتا ہے اس کی حیثیت, اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور وہی یسوع جب صلیب پر لٹکایا گیا, اور صلیب ایک ایسا نشان ہے جو کہ لعنت کا نشان ہے, رسوائی کا نشان ہے, بے عزتی کا نشان ہے. بالکل. لیکن چونکہ یسوع اس پر چڑھایا گیا ہے, اس لیے وہ صلیب بھی یسوع مسیح کے استعمال میں آنے کی وجہ سے آج وہ مسیحوں کا ایک نشان ہے, ان کی ایک پہچان ہے اور ایک فخر ہے. اور پولس رسول یہ کہتا ہے کہ میں مسیح کی صلیب پہ سوا کسی چیز پر فخر نہیں کروں گا. اور اس پر کسی نے گیت بنایا تھا پنجابی کا, کرما والی لکڑی کوئی قدر جدی اج کار کر ہوئی,
تیرے اتنے دیتی یسو جان نہیں یسو دی سلیب سونی ہے. واہ واہ ہاں جی. بہت اچھے اعلیٰ. اور اگر یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں چرمی ہے یا وہ گدھا ہے یا سلیب ہے اور یہ ساری چیزیں اتنی شان پا جاتی ہیں, واہ. جس شخص کی زندگی میں یسوع آ جائے اس کی جاتا کیا ہے, شان, کیا واہ ہے؟ واہ واہ واہ, وہ اس کی شان کئی گنا بڑھا دیتا ہے. بڑھ جاتی ہے. لیکن میں دوبارہ اس طرف آؤں گا کہ یسوع مسیح ایک واحد ہستی ہے ساری دنیا میں. اگر ہم پاک کلام کے نوشتوں پر غور کریں تو کسی نبی, کسی پیغمبر, کسی معتبر ہستی کے متعلق اس بتات کے ساتھ, اس کثرت کے ساتھ, اس کے زندگی کے ایک ایک پہلو کے متعلق نبوتی کلام نہیں آیا جتنا خداوند یسوع مسیح کے متعلق بارے میں. بالکل یہاں نبوتی کلام کو بیان کرنے کو ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح اس شاہانہ جلوس جو شروع ہوا ہے اور اس کا جو اختتامی سفر ہے وہ ہیکل ہے, صحیح. جہاں ہیکل میں یسوع مسیح پہنچا ہے, اور یسوع مسیح نے پہلے تو اس ہیکل کو جس کا استعمال غلط ہو رہا تھا, جس کے متعلق اس نے کہا میرا باپ کا گھر جو ہے دعا کا گھر ہے, لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا, اسے تجارت کا جگہ اس نے اس کو صاف کیا. اور اس دوران پاک کلام یہ بیان کرتے کہ لیکن جب سردار کہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشانہ پکارتے ہوئے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا ہاں, کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خانوں کے منہ سے تو نے ہم کو کامل کرایا؟ اور ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر آج یہ چپ ہو جائیں گے تو دیواروں کے پتھر چلانا شروع ہو جائیں گے. اور بعد ازاں یسوع مسیح اسی ہیکل میں دوبارہ آئے ہیں, اور اسے دیکھ کر یسوع مسیح پہلے یروشلم پر رویا ہے, پھر اس کے بعد ہیکل جو کہ یہودیوں کا ایک بڑی شان تھی, ایک ایسی عمارت جو ان کا بڑا فخر تھی, یسوع مسیح نے اس ہیکل کو دیکھ کر کہا, اس نے جواب میں یہ لوکا متی کی 24ویں باب کی دوسرا ہے, اس نے جواب میں ان سے کہا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا. یہ یسوع مسیح کی اپنی نبوتی پیشن گوئی تھی. اور بعد یہی نبوت جو ہے 70 عیسوی میں رومی سپاہ سالار تیتس نے جب یہودیوں نے بغاوت کی, اس بغاوت کو کچلتے ہوئے اس نے یروشلم میں داخل ہوئی ہیں رومی فوجیں, تو انہوں نے یروشلم شہر کو آگ سے جلا دیا اور ہیکل کو انہوں نے اس بری طرح مسمار کیا کہ یسوع مسیح کے وہ الفاظ ایک ایک لفظ پورے ہو گئے کہ یہاں تم کسی پتھر پر پتھر باقی دیکھو جو گرایا نہ جائے گا. اب یسوع مسیح اس کے بعد یسوع مسیح جو ہے صلیبی سفر شروع ہوتا ہے, اور صلیبی سفر ہی سے متعلق بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جو ہمیں زبور کی کتاب میں ملتی ہیں, جو ہمیں یسائی کی کتاب میں ملتی ہیں, اور اسی طور سے ہمیں زکریا اور دیگر نبیوں کی کتابوں میں نبوتی پیغام ملتے ہیں. اور بعد اسی یسوع مسیح کے صلیبی سفر کے دوران جو ایک خاص واقعہ ہوا کہ اس کا اپنا ہی ایک قریبی شاگرد دشمنوں سے ساز باز کرتا ہے اور یسوع مسیح کو دشمنوں کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے. اب وہی یروشلم جس کی بربادی کی یسوع مسیح نے پیشن گوئی کی. ہاں جی بالکل. اس کی بربادی پر پہلے ہی 2700 سال پہلے زکریا نبی بھی پیشن گوئی کر دیتا ہے اس کے متعلق کہ زکریا 12واں باب اور اس کی 3 آیت, اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا, اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے, اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی. یہ پیشن گوئی آج کے ہمارے دور کے لیے. آج یروشلم تمام دنیا کے لیے ایک وجہ جنگ بنا ہوا ہے, ایک بد امنی کی ایک علامت بنا ہوا ہے. وہ یروشلم جو بنی اسرائیل کا دار و خلافہ تھا, وہ یروشلم جس میں ہیکل پائی جاتی جو ان کی شان و شوکت کا ایک بہت بڑا نشان تھا, صحیح,
اور اب وہ ہیکل یسوع مسیح کے پیشن گوئی کے مطابق سن 70 عیسوی میں جب رومیوں نے اسے برباد کر دیا تو اور اس کے بعد کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہا. کہ نہیں بنا. سو آج جب ہم اس دن کی یاد مناتے ہیں جی یسوع مسیح کا یروشلم میں داخل ہونا جی بالکل. اور ہیکل میں داخل ہونا, آج مسیح قوم جو ہے اس کی نظریں اس یروشلم کی طرف نہیں ہے, جی 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 نہ اس ہیکل کی طرف ہے, بالکل. کیونکہ ہمارا یروشلم آسمان پر ہے آمین آمین. اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. تھینک یو پاسٹر صاحب, بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے آمین. تھینک اور یو. پام سنڈے سب کو مبارک ہو. بہت شکریہ بہت شکریہ. ناظرین میں شکر گزار ہوں آپ سبوں کا اور اپنے معزز مہمانوں کا. بس اب آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ہیپی پام سنڈے آل آف یو. سیم ٹو جی. تھینک یو سارے پادری صاحبان کے لیے. ناظرین آپ سبوں کو میری طرف سے, میری فیملی, چرچ اور پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی طرف سے ہیپی پام سنڈے. گاڈ بلیس یو آل. Prince of Peace, Prince of Peace.